السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اوکے، سو زخرف کی ہم نے آیت نمبر 16 مکمل کی تھی. اب 17 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بما، ساتھ اس کے جو ضرب الرحمانی، اس سے بیان کیا رحمان کے لیے، مثلا مثال، ذلہ ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، مسودن، سیاہ، وہو قزیم، اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے. جب ان میں سے کسی کو وہ منظر سنایا جاتا ہے جسے یہ رحمان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی لڑکی کا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ غم سے بھر جاتا ہے. بیٹی کی خبر پر اہل مکہ کی تیور بگڑنا. یہ ستم ہی کیا کم تھا کہ اللہ کی اولاد قرار دی جائے. اس میں مزید پر ستم ڈھایا کہ اولاد میں سے بھی صرف لڑکیاں اللہ کے لیے تجویز کی جنہیں وہ اپنے لیے سخت ناپسند کرتا ہے. اور اگر اس سے بتایا جائے کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کے تیور ہی بدل جاتے. شرم اور ندامت سے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور اندر ہی اندر اس سے اس بات کے غم کھایا جاتا، اور جب کوئی بس نہیں چلتا تو اسے زندہ درگور کر دیتا. واضح ہے کہ اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، عورتوں کی شکل کی ان کے خیالی مجسمے بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے. عزا، لات و منات ان کی ایسی ہی دیویاں تھیں. عوامن، کیا بھلا جو ینشأ، پالا جاتا ہے، فی الحلیۃ، زیورات میں، وہو فی الخصام، اور جھگڑے میں، غیر مبین، غیر واضح. کیا اللہ کے لیے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی جس کا فطری لگاؤ ہوئی چوڑیاں، زیورات، آرائش و زیبائش و نمائش سے ہوتا ہے، جسمانی قوت کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، ایسی کمزور جنس کو اللہ کی اولاد تجویز کرتی ہے، نعوذ باللہ. اور لڑکے جو صاحب عزم و ہمت اور مرد میدان ہوتے ہیں، اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں. خصم ایسے فریقین مقدمہ کو کہتے ہیں جس کے درمیان اپنے اپنے حقوق کا جھگڑا ہو، اور خصام ایسی مقدمے یا جھگڑے کو کہتے ہیں. یعنی عورتیں شور و غل سے ہنگامہ تو خوب پیدا کر سکتی ہیں، آپس میں لڑ بھی خوب سکتی ہیں، لیکن بحث و جدال کے وقت میں یہ سمجھ جاتی کون سی بات اس کے موقف کی حمایت میں کرنی ہے اور کون سی مخالفت میں. نیز وہ غیر متعلقہ باتوں سے طوفان تو اٹھا سکتے ہیں، مگر ٹو دی پوائنٹ بات کم کہتی ہیں، نہ وہ یہ بات پوری طرح سمجھ سکتی ہیں. یہ بات ویسے کافی حد تک سچ ہے کہ عورتوں کا اگر دماغ کسی پوائنٹ پہ گھومتا ہے تو وہ مطلب عجیب بات پہ دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ڈیسیژن بھی نہیں لے پاتی ہیں، اور بحث جتنی مرضی کروا لو پھر ٹو دا پوائنٹ ڈیسیژن نہیں لے پاتی. یہ ویسے واقعی ہمارے اندر یہ سب کے اندر خصوصیات ہوتی ہے. اور زیبائش و نمائش سے بھی بہت لگاؤ ہوتا ہے عورتوں کو. اللہ پاک نے خود فرما دیا جیسے قرآن پاک میں، وجہ آلو، انہوں نے بنا لی ہے، الملائکہ تو فرشتے، اللہ زین، ان کو جو، ہم، وہ جو، عباد الرحمن، بندے ہیں رحمان کے، اناسن، عورتیں، و اشاہدو، کیا وہ گواہ تھے، کیا وہ ظاہر تھے، خلقہم، ان کی ساخت، ان کی تخلیق کے وقت، ستکتب، ضرور لکھی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے. ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے باس پرس بھی ہوگی. اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک تو ترجمے سے واضح ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا انہوں نے فرشتوں کی جسمانی ساخت کو اچھی طرح دیکھا ہے، جسے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ فرشتے مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں میں تکثیر و تثنیت و توالد و تناسل کا سلسلہ سرے سے ہی نہیں ہے. وہ خاص اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اپنے اختیار سے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یعنی پھر وہ اپنی ہر ڈرمی اپنی ہٹ سے باز نہیں آتا، اور وہ اپنی اس بیان بازی پر مصر ہیں کہ فرشتے واقعی عورتیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور قابل پرستش دیویاں ہیں. تو ان کا یہ بیان ریکارڈ ہو جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کس بیان پر تم خود گمراہ ہوئے اور بہت سی خلقت کو گمراہ کیا. وقالو، وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر اللہ چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم عبادت کرتے ان کی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، ہم عبادت کرتے ان کی، ما لہم، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے، بذالک، ساتھ اس کے، من علم، کوئی علم، ان ہم، نہیں وہ، الا یخرصون، مگر اندازے لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس مشیت الہی کا کچھ علم نہیں، یہ محض تیر تکے چلا رہے ہیں. گناہوں پر مشیت کی دلیل بات ہے. جاہلوں کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ
جاہلوں کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ وہ اپنے مذہب عقائد اور معصیت کے کاموں کے لیے مشیت الہی کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ اس کی جہالت ہے کہ وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کی فرق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تبھی ایسی دلیل دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو ایک ظالم اور ڈاکو انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہے، تبھی تو مجھے ایسے کام کرنے کے موقع دیے جا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے دنیا میں کوئی کام شر رہتا ہی نہیں، بلکہ سب خیر ہی خیر ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ دنیا میں کفر و شرک اور فتنہ فساد اتنا عام ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جیسے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ تو فی الواقع مشیت الہی کے تحت ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ ہونا چاہیے یا جو اللہ کی رضا ہے وہ اللہ کی کتاب میں مذکور ہے۔ اماتینہم، یدی ہم نے ان کو کتاب من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بھی، تو وہ اس کو مستمسکون پکڑے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے بھی کوئی کتاب دی تھی جس کے بنا پر وہ ملائکہ پر استدلال کر رہے ہیں؟ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، اباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے آثار پر، نقش قدم پر، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک ہی طریقے پر پایا، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ محض تقلیب آبائی سب سے بڑی گمراہی ہے، یعنی ملائکہ پرستی کے لیے ان کے پاس کوئی نقلی دلیل بھی موجود نہیں، کسی آسمانی کتاب میں بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ فرشتے واقعی نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی الوہیت میں حصہ دار ہیں، لہذا تم ان کی بھی عبادت پوجا پاٹ کرنا چاہیے، اور اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے وقت انہیں پکارنا چاہیے۔ لہذا کہ ان کے پاس یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ رسوم ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہیں جو ہم سے زیادہ نیک اور پارسا تھے، لہذا ہم ان کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تقلیب آباء یا اسلاف کا مرض صرف اس دور کے مشرکوں میں نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ بہت سے کچھ مسلمان ہیں جن میں آج تک بھی یہ پایا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما نہیں ارسلنا، ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے قبل، فی قریات، کسی بستی میں، من نذیر، ان کو ڈرانے والا، الا مگر، قال، کہا، مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا ہے، اباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ، اور بے شک ہم پر، آثارہم، ان کے نقش قدم پر، مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں۔ اس طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے ایک طریقے پر پایا ہے، ہم نے ان کے نقش قدم کی اقتداء کر رہے ہیں۔ تقلیب آباد کے موعد مترفین کا طبقہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے تقلید آباء، یعنی آباء و اجداد کی تقلید کے سب سے زیادہ موعد اور اس پر اصرار کرنے والے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو آسودہ حال ہوتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول کی بات مان لیں تو انہیں اپنی اس چودھاہٹ کے منصب سے نیچے اتر کر عام لوگوں کی صف میں شامل ہونا اور رسول کا متی بن کر رہنا پڑتا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ رسول کے قصبے معاش کے طریقوں پر کئی طرح کی پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں، کیونکہ مال و دولت کس طرح خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا۔ قال، اس نے کہا، نبی اولو، کیا بھلا اگر جیتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی، اہدا، زیادہ ہدایت والا، مما، اس سے جو وجدتم، تم پایا تم نے، علیہ آباءکم، اس پر اپنے آباء و اجداد کو، قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم بما ارسلتکم، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم بھی، اس کے ساتھ کافر، انکار کرنے والے ہیں۔ اس نبی نے کہا، خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کے آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تب بھی تم انہیں کی پیروی کرو گے۔ وہ کہنے لگے، جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ زیادہ صحیح اس لحاظ سے اس کی نقلی دلیل موجود ہے، سب آسمانی کتابوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، کوئی دوسرا اس کی ذات و صفات کا شریک نہیں، یا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں عقل سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ فانتقمنا منہم، پس انتقام لیا ہم نے ان سے، فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِی، بے شک میں، بَرَاءٌ، بے نیاز ہوں، بیزار ہوں، مما تعبدون، اس سے جو تم عبادت کرتے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، جن کی تم بندگی کرتے ہو، میں ان سے قطعاً بیزار ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تقلید آباء کے دو پہلو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں اسی نسبت سے آیا ہے کہ کفار مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا نبی مانتے تھے، لہٰذا انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اسلاف کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو اپنے اس پیشوا کی کرو جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی بندگی سے سخت بیزار تھے۔ ان اسلاف کی کیوں پیروی کرتے ہو جنہوں نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام
جنہوں نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کو چھوڑ دیا تھا اور گمراہی کے راستوں پر چل کھڑے ہوئے تھے۔ بالفاظ نبی کی تقلید کرنا درست ہے، لیکن شرعی اسلام میں اس کی تقلید نہیں بلکہ اتباع رسول ہے۔ الذی مگر وہ ذات فطرانی جس نے پیدا کیا مجھ کو، فإنہ تو بے شک وہ سیہدین عنقریب رہنمائی کرے گا میری۔ میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے راہ دکھلائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا یہ یاد ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد، ان کی قوم سب کے سب اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑوں، بلکہ انہوں نے برملا کہہ دیا تھا کہ مجھے ان بتوں کی بندگی سے سخت نفرت ہے۔ ساتھ ہی یہ دلیل بھی پیش کر دی کہ میں صرف اس ذات کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور ہدایت کی راہ بھی دکھاتا ہے، اور جن چیزوں کا نام پیدائش میں دخل ہے اور نہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، بلکہ خود بے جان مخلوق ہے اور سنتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ آخر ایسی بیغار چیزوں کی بندگی میں کیوں کروں؟ وجعلہا، اور اس نے بنا دیا اس کو کالمات باقیات، ایک بات باقی رہنے والی، فی میں عاقب ہی، اس کی اولاد میں، اس کے پیچھے، لعلہم، شاید کہ وہ یرجعون، وہ لوٹ آئیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دی تھی کہ ساتھ یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ اگر تم میں کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو اسی کلمہ توحید کی طرف رجوع کرنا اور میں اس تعلیم کو کبھی نہ بھولنا۔ وہ تعلیم یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو پرستش کے قابل ہو۔ بل متاع، بلکہ میں نے سامان زندگی دیا، ہؤلاء، ان لوگوں کو، اور آباءہم، ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ، یہاں تک کہ جاءہم الحق، آگے ان کے پاس حق، اور رسول مبین، اور رسول کھل کر بیان کرنے والا۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا تاکہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ جائے۔ بات یہ نہیں کہ تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو بلا رکھا ہے، ان کی وصیت کی پر کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو جو سامان عزیز اور نعمت عطا کی تھی، اس کے موضوع میں پڑھ کر اللہ کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے۔ یہ شرک رسوم تمہارے سامان عیش و عشرت کا سہارا بنی ہوئی تھی، جنہیں اب تم چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ رسول المبین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسول تمہیں شرک اور توحید کی راہیں صاف صاف اور کھول کھول کر سمجھانے والا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا رسول جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آ گئے ان کے پاس حق، قال، انہوں نے کہا، هَذَا سِحْرٌ، یہ جادو ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم بھی غافلون، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعا نہیں مانتے۔ وہ جادو اس لحاظ سے کہتے تھے قرآن کی تعلیم اور اس کی قرأت دل میں اترنے اور اس کی تفسیر کے لحاظ سے جادو کا اثر رکھتی تھی، اور اس بات سے کفار سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ تھا، جو شخص قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لیتا تھا وہ اپنے جو سب رشتے کو چھوڑنا تو گوارا کر لیتا تھا، مگر ایمان سے پیچھے ہٹنا کبھی گوارا نہ کرتا تھا، اور کافر اس لیے سے جادوگر کہتے تھے۔ جو شخص قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لیتا تھا وہ اپنے سب رشتہ دار کو چھوڑنا تو گوارا کر لیتا تھا، مگر ایمان سے پیچھے ہٹنا کبھی گوارا نہ کرتا تھا۔ اور کافی اس لیے جادو کہتے تھے کہ یہ ایسی تعلیم ہے جو باپ بیٹے بہن بھائی غرض ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، کسی ایک شخص کے اوپر، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، اوپر کسی شخص کے، من سے، قریتین، دو بستیوں میں سے، عظیم عظمت والے۔ نیز کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہ کیا گیا۔ قریش کے آپ کی ذات پر اعتراضات۔ قریش مکہ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم جیسا ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ پھر جب انہیں دلائل کے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، اور تم لوگوں کو ہدایت کے لیے تمہاری زبان جاننے والا ہی رسول ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ تھا، تو اب یہ تیسرا اعتراض رد دیا کہ مکہ اور طائف دو مرکزی شہر ہیں۔ مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ تھا اور طائف کا عروہ بن مسعود۔ ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی بھی رسول بن جاتا تو بھی کوئی بات تھی، بھلا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے کیسے آدمی ملا تھا؟ یتیم پیدا ہوا تھا جس کے بعد نہ دولت ہے نہ کسی قبیلے یا خاندان کی سربراہی۔ اگلی آیت میں ان کے اسی دو اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ اہم یقسمون، کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت، نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات، درجوں میں، لیتخذ، تاکہ بنائے، بعضہم، ان میں سے بعض سخریا، بعض کو خدمتگار، ورحمت ربک، اور رحمت تیرے رب کی، خیر، بہتر ہے، مما، ہر اس چیز سے،
यजमाऊन जो वो जमा कर रहे हैं। क्या आप पर रब की रहमत को तकसीम करने वाले ये लोग हैं? दुनिया की ज़िंदगी में आप इनका सामान अजीज़ इनके दरमियान हमने तकसीम किया है। कुछ लोगों को दूसरों पर बदर्जा फोकियत भी दी है ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सकें, और आपके परवरदिगार की रहमत इस चीज़ से बेहतर है कि ये जो जमा कर रहे हैं। ये लोग किसका गलत फहमी में पड़े हुए हैं? क्या वो ये समझते हैं कि रसूल अल्लाह को नबूवत अता करने से पहले अल्लाह मियाँ को इनसे मशवरा करना चाहिए था? अल्लाह पाक को इनसे मशवरा कर लेना चाहिए था कि नबूवत और रिसालत का मुस्तहिक कौन हो सकता है। नबूवत तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरे इनामात भी अल्लाह ताला ने जिस को दिए हैं इन पर भी इनका कुछ अमल दखल नहीं है। अल्लाह ने किसी को अकल ज़्यादा दी है, किसी को इल्म ज़्यादा दिया, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को औलाद ज़्यादा दी है, किसी को काम और किसी को बिल्कुल नहीं दी, किसी को कुव्वत कार ज़्यादा दी है, किसी को जिस्मानी कुव्वत ज़्यादा दी है, किसी को हुस्न दिया तो किसी को खूबी दी है, किसी को दूसरी खूबी दी और तो किसी को दूसरी खूबी दे दिया। अभी क्या चाहते हैं कि एक ही शख्स को सारी खूबियाँ दे दी जाए या किसी शख्स को कोई खूबी भी ना दी जाए। हालांकि जो कुछ अल्लाह ने तकसीम कर दिया है इसी से दुनिया का निज़ाम कायम है। अमीर को गरीब की ज़रूरत है कि वो इसके काम काज करे, और गरीब को अमीर की ज़रूरत है कि इसका काम काज करने के लिए अपनी रोज़ी कमाए। इससे शागिर्द को उस्ताद को शागिर्दों की ज़रूरत होती है। अगर कि इससे इख्तलाफात सिफ़ात की बिना पर हर शख्स दूसरे का मोहताज है और सिफ़ात की तकसीम में वो खुद बेबस हैं, चाह जाएगा दूसरों के मुतल्लिक और बिलखसूस नबूवत जैसी आला दर्जा की नेमत के मुतल्लिक दखल दर माक़ूलात करने लगे। नबूवत अल्लाह की ख़ास नेमत और रहमत है। या रहमत से मुराद रहमत ख़ास है नबूवत है, यानी नबूवत और रसालत का शर्फ इस्माल और दौलत, सादो समान, चौधराटों से बहुत रफ़ा और आला है, जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो। जो अल्लाह ने दुनिया की रोज़ी और दूसरा सादो समान भी इनकी तजवीज़ पर तकसीम नहीं किया, तो क्या नबूवत इनकी तजवीज़ राय के मुताबिक किसी को देगा? अल्लाह ताला ठीक जानता है, अल्लाह ताला ठीक जानता है कि रहमत से ख़ास इसका असल मुस्तहिक कौन है और किसे रहमत से नवाजा जाएगा। दुनिया का माल फना हो जाने वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं, और अल्लाह ताला की रहमत ख़ास यानी नबूवत तो दोनों जहानों में नहायत आला दर्जे की चीज़ है। वलौला अगर ना हो ये बात अन यकून नासु के हो जाएंगे लोग उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत लजअलना अलबत्ता हम कर दें लिमा वासे इसके जो यकफुरूत कुफर करता है बिर्रहमान रहमान के साथ ये बुयूतिहिम इनके घरों के लिए सुकुफन छतें मिन फिज़्ज़तिन चांदी से, व मारिजा और सीढ़ियाँ अलैहा इन पर यसहरून जो चढ़ते हों। और अगर ये अंदेशा ना होता कि तमाम लोग एक ही दीन यानी कुफर की तरफ माइल हो जाएंगे तो हम रहमान के साथ कुफर करने वालों के घरों की छतें और सीढ़ियाँ जिन पर ये चढ़ते हैं चांदी से बना दें। वली बूतिम और उनके घरों के लिए अबवाबन दरवाजे बसरूर और तख्त अलैहा इस पर यत्ता की ऊन वो तकिया लगाते हैं, उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर ये तकिया लगाते हैं। वज़ुखरूफन और सोने के व इनको नौ बेशक सब जाले का सामान है। लम्मा अगरचे मताउल हयात दुनिया की ज़िंदगी का वलाखिर और आखिरत इन रब्बिका रब के यहाँ लिलमुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए है। ये सब चीज़ें चांदी की और बाज़ सोने की बना देते हैं। ये सब कुछ महज दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और आखिरत आपके परवरदिगार के यहाँ से मुत्तकीन के लिए है। यानी दुनिया का माल और दौलत, साज़ो सामान, सीमो सर, जिसको ये लोग किसी इंसान की अज़मत का मयार करार दे रहे हैं, इनकी निगाह अल्लाह की निगाह में इतनी हकीर चीज़ है कि अल्लाह ताला तमाम काफरों के घर, इनके दरवाजे, मकानों की छतें, इनके तख्त, चारपियाँ, इनकी सीढ़ियाँ गर्ज इनके लिए एक एक चीज़ सोने और चांदी का बना देता। लेकिन इसमें यह ख़तरा ज़रूर था कि तमाम इंसान कुफर का रास्ता अख्तियार कर लेते, क्योंकि इंसान फितरतन माल और दौलत के लिए बहुत हरीस वाक़या हुआ है। जबकि अल्लाह की मशयत यह है कि किसी को माल और दौलत ज़्यादा देकर और किसी को कम देकर हर तरह से लोगों की आजमाइश करे। नहीं, इस दुनिया में इसकी इस कमी बेशी से ही इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है, वरना माल और दौलत तो एक ऐसी हकीर चीज़ है जो हराम खोर और खबीस तरीन किस्म के इंसानों के पास आम लोगों से ज़्यादा पाई जाती है। इस माल और दौलत को तुमने बड़ाई का मयार समझ रखा है और कहते हो कि नबूवत भी इसी तरह के बड़े रईस के हिस्से में आना चाहिए थी। यानी आखिरत की तमाम तर नेमतें सिर्फ मुत्तकी लोगों के लिए मखसूस है। दुनिया में भी उन्हें जितना हिस्सा मिल जाता है जितना इनके मुकद्दर में है, और ये हिस्सा ज़्यादा भी हो सकता है, मगर काफरों का आखिरत में तो कोई हिस्सा ही नहीं है। अगर दुनिया में इन्हें कुछ ज़्यादा माल और दौलत मिल भी जाए तो फिर भी बहरहाल खसारे में काफिर ही रहते हैं। यहाँ पे हमारा अगला रुकू आयत नंबर 3 मुकम्मल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, हाफिज़।